گرمی کے موسم میں اگر کوئی روزہ رکھے بغیر روزے کا ثواب دینا چاہے تو کیسے ملے گا؟ آئیے دو طریقے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ایک طریقہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کے ذریعے سے۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ جو شخص سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت کرتا خدا اسے ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب شب قدر کے ثواب کے ساتھ دیتا ہے۔ تو اب اگر سورہ قدر کی تلاوت کی 5 آیتیں بھی نہ پڑھی جائیں، اس سے بھی شارٹ صلوات پڑھے محمد اور اس سے بھی شارٹ بتا دیتا ہوں۔ کل کی بات سے آج کی بات جڑ جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ کے حبیب کی روایت کہ جو شکر خدا ادا کرے، الشاکر للہ اجرہ الصائم، کہ جو شکر خدا ادا کرے خدا کی نعمتوں پر خدا اسے روزے دار کا ثواب دیتا ہے۔ تو آپ جو کھانا استعمال کرتے ہیں، صبح کا ناشتہ ہو، دوپہر کا کھانا ہو کہ رات کا کھانا ہو، اگر 3 اوقات میں شکر خدا کو ادا کریں تو 3 روزوں کا ثواب آپ کو دن میں مل جاتا ہے۔ لیکن اگر کبھی روزہ رکھا ہو اور چاہتی ہوں کہ سیرت امام حسن تلاش کریں، تو آپ کی دعا تھی وقت افطار کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرۃ اغفر لی۔ جب آپ پہلا لقمہ اٹھاتے تھے افطار کرنے کے لیے تو خدا کی بارگاہ میں یہ جملہ پڑھتے تھے۔ بعض روایات میں خالی بسم اللہ ہے، بعض روایت بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اغفر لی۔ آپ لقمہ اٹھاتے تھے اور اس کا ثواب بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص لقمہ اٹھاتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر خدا سے مغفرت کا سوال کرتا ہے، خدا اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک ایک لقمے پر یہ ثواب امام حسن کی بارگاہ سے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اور تیسرا جملہ آپ کی خدمت میں آج کی حد تک شب جمعہ بھی ہے، اور شب جمعہ اس جملے پر جانے سے پہلے دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک جملہ درود کا بیان کر دوں کہ درود کی اہمیت شب جمعہ میں خاص۔ ارشاد فرماتے معصوم کہ عصر کے وقت جمعرات کے دن سے لے کر اور جمعے کے دن تک 24 گھنٹے کے لیے سمجھیے، یا جمعے کے دن غروب آفتاب تک سمجھیے، فرشتے لاتے ہیں قلم اور لوح کو، سونے کا قلم چاندی کی لوح، صرف درود کا ثواب لکھتے ہیں، کچھ نہیں لکھتے، صرف درود آل محمد کا ثواب لکھتے ہیں۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ 2 فرشتے خدا نے بٹھائے ہیں، ایک دائیں طرف والا ایک بائیں طرف والا۔ جب کوئی انسان نیکی کرے تو دائیں طرف والا بزی لکھنے میں ہو جاتا، جب کوئی برائی کرے تو بائیں طرف والا بزی ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک ساتھ بزی کب ہوتے ہیں؟ یا کوئی طریقہ نہیں ہے، یا کوئی برائی کر رہا ہے تو یہ بزی ہے، اچھائی کر تو یہ بزی ہے۔ ایک طریقہ ہے، درود اگر پڑھو گے دونوں بزی ہو جائیں گے۔ یہ نیکی لکھے گا، یہ گناہ مٹائے گا۔ درود کی تلاوت، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو شب جمعہ درود کی تلاوت اہم ترین عبادتوں میں شامل، مگر درود کامل۔ شب جمعہ کا درود عام درود کے مقابلے میں ذرا تفصیلی ہے۔ آپ نے یہاں تک پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اگلا جملہ آ گیا، وَأَحْلِقْ عَدُوَّهُمْ، اس کے بعد آ گیا من الجن والانس، ایک اور جملہ آ گیا من الاولین والآخرین، اب مکمل ہو گیا۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کہ اے خدا محمد اور آل محمد پہ رحمت نازل فرما، اور ان کی کشادگی میں جلدی فرما، ان کے دشمن کو ہلاک فرما، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں ان کے دشمن، یا انسانوں میں سے ہوں، اولین میں سے ہوں یا آخرین میں سے ہوں۔ یہ درود ایسا ہے جو تولا بھی ہو گیا، تبرہ بھی ہو گیا۔